ظلم کی صورت وہ جسے ہم جرم نہیں سمجھتے۔ ظلم کرنے والا انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا، چاہے وہ وقتی طور پر خود کو کتنا ہی مطمئن کیوں نہ سمجھے، کیونکہ ظلم صرف لاٹھی ڈنڈے تلوار یا خون بہانے کا نام نہیں ہوتا۔ ظلم کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموش ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، مگر اندر ہی اندر انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، کسی کو کوئی جھوٹی امید دلانا، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ تنہا نہیں، کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، کہ کوئی اس کا سہارا بنے گا، اور پھر عین اس وقت پیچھے ہٹ جانا جب سامنے والا پوری طرح آپ پر یقین کر چکا ہو۔ یہ بھی ظلم ہے، بلکہ بعض اوقات یہ سب بدترین ظلم بن جاتا ہے۔ ایسے زخموں سے خون نہیں بہتا، مگر یہ زخم دل و دماغ پر ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں جو برسوں نہیں مٹتے، جنہیں ہم بس ایک وعدہ یا صرف ایک بات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کے لیے زندگی بھر اذیت بن جاتے ہیں۔ کسی کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی خود اعتمادی بکھر جاتی ہے، اور کوئی شخص ساری عمر خود کو قصوروار سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ قصور اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اکثر ظلم کو صرف طاقت کا استعمال سے ہی جوڑ دیتے ہیں، مگر اصل ظلم وہ ہے جو اعتماد، احساس اور محبت کے نام پر کیا جائے۔ وہ شخص جو کسی کے جذبات سے کھیلتا ہے، جو سہارا دینے کا وعدہ کر کے راستے میں چھوڑ دیتا ہے، وہ شاید قانون کی نظر میں مجرم نہ ہو، مگر ضمیر کی عدالت میں کبھی بری نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، وعدہ صرف الفاظ نہیں ہوتا، یہ ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت، چاہے وہ دل کی ہو یا زبان کی ہو، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ظلم کرنے والا وقتی طور پر بچ جاتا ہے، مگر سکون اس کا مقدر نہیں بنتا۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں ظلم کی ان خاموش شکلوں کو بھی پہچاننا ہوگا، ورنہ ہم لاٹھی اور تلوار کے بغیر بھی ایک دوسرے کو لو لہان کرتے رہیں گے۔